مرحلہ طے ہوگا۔ اب رہا سوال کہ قرآن میں حجاب ہے کہ نہیں، اب قرآن میں حجاب میں کیسے سمجھاؤں؟ میں آپ کو اس رامائن سے حجاب سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں جب محترمہ سیتا میاں کا اپہرن کیا گیا تو راون سادھو کے لباس میں آیا، وہ جو لکشمن ریکھا کھینچی گئی تھی اسے ایک لمحے کے لیے حالات کی مجبوری سے کراس کیا گیا۔ میرے عزیزوں، میرے جملے پہ توجہ کیجیے گا، میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں مگر کسی کے ذوق سماعت کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ اہل علم تشریف فرما ہے، قسم خدا کی آسمان علم کے سارے ستارے تو آج اس بزم مدحت میں جمع ہو گئے، علماء کرام کا مجمع ہے، یہ ستارے علم کے چمکتے ہوئے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ طالب اصلاح رہوں گا، ان بزرگوں سے ایک صلوات پڑھیں محمد عالم۔ مرحوم فیروز حیدر صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اگر میری ماں بہنوں تک یہ جملہ پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا میری مجلس کا حق ادا ہو گیا۔ وہ کہتے تھے شری لکشمن جی نے ایک ریکھا کھینچی تھی، اگر مجبوری میں بھی اس ریکھا کو پار نہ کیا گیا ہوتا تو اتنی بڑی رامائن عالم وجود میں نہ آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو اپنے کردار کی سیماؤں کو پہچاننا چاہیے، اس دائرے کی حدود کا اسے خیال رکھنا چاہیے، ورنہ مجبوری میں نکالے جانے والا قدم بھی مصیبتوں کو دعوت دینے سے نہیں روک سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ اپہرن ہو گیا، تاریخ میں لکھا، والمیکی رامائن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب یہ اپہرن کر کے راون چلا تو محترمہ سیتا چونکہ ایک ذہین اور سمجھدار خاتون تھی اور محترم خاتون تھی، اور ایسی احترام اور محترم خواتین کا ہم تہے دل سے، ہردے کی گہرائی سے ان کا احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ صاحب شعور کی ذمہ داری ہے کہ ہر مذہب کے بزرگوں کا احترام کرنا سیاست نہیں سکھاتی، شرافت سکھاتی ہے، کرنا چاہیے، شرافتوں کے پیمانے چھلکانے چاہیے۔ لہذا محترمہ ذہین تھی، اس لیے انہوں نے اپنی کبھی انگوٹھی اتار کے پھینکی، کبھی اپنا کڑا اتار کے پھینکا، کبھی اپنی جوتی اتار کے پھینک دی، کیوں؟ تاکہ پیچھے آنے والوں کو محسوس ہوتا رہے، نشانیاں اور یہ علامتیں انہیں ملتی رہیں۔ لہذا جب یہ ہو گیا، ادھر شری رام جی، شری لکشمن جی، ہنومان جی کے ساتھ تینوں آدمی ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو اب رامائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہنومان جی نے انگوٹھی اٹھائی، لکشمن جی سے کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے۔ پھر آگے چل کے انہوں نے کڑا اٹھایا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ بھابھی کا ہے۔ آگے چل کے انہوں نے پیر کی جوتی اٹھائی، کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے۔ آگے چل کے انہوں نے چوتھی چیز جو اٹھائی وہ ناک کی ایک نتھ اٹھائی، ناک میں پہنے جانے والا ایک وستو یا نتھ جسے کہتے ہیں، نتھنی جسے کہتے ہیں، اسے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد شری لکشمن جی کو دیکھ کر کہا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اسے نہیں پہچانتا، میں اسے نہیں پہچانتا۔ شری رام جی نے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہاری بھابھی کی ہے، پرنتو تم کیوں نہیں پہچانتے؟ اب شری لکشمن جی کا جملہ ہے، اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں برہتا شری، میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں، میرا دھرم مجھے بھابھی کے چہرے پہ نظر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے عزیزوں، برقع حجاب کا نام نہیں ہے، برقع لباس کا نام ہے۔ حجاب آنکھوں کی حیا کو کہتے ہیں، مزاج کی شرافت کو کہتے ہیں، نظروں کی مہانتا کا نام پردہ ہے، دنیا کی نیچتا کا نام پردہ نہیں ہے۔ حجاب آنکھوں کی شرمندگی کا نام ہے۔ اب میرے سماج میں یہ جائز نہیں ہے کہ میں بھابھی کا چہرہ دیکھوں۔ اب بتاؤ اس سے بہتر کسی سماج میں، کسی دھرم میں حجاب کی پریبھاشا کیا ہوگی؟ جس سماج میں بھابھی کا چہرہ دیکھنا جائز نہ ہو، اس سماج میں غیر استری کا چہرہ دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں ہے۔ اس لیے جملہ سن لیجئے، اور جو نوجوان اس جملے کو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے۔ برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں ہے۔ اس لیے جب برقع تنگ ہو جاتا ہے تو وسیع النظر فقہا اس کی حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں۔
ایک صلوات پڑھ دے محمد را آل محمد۔ اس لیے یاد رکھیے، حجاب کو پہچانیے، مراحل کو پہچانیے۔ اس کرپٹ ماحول میں، کرپشن کے ماحول میں آپ ایماندار بن جائیے۔ پوری دنیا بے ایمانی پہ اتری ہے، اسے اترنے دیں، آپ ایماندار بن جائیں۔ پوری دنیا ظلم پر آمادہ ہے، تمہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بہت دیر سے آپ کڑوی کسیلی باتیں سن رہے ہیں، ذرا سا ایک کرپشن کا ماحول آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ تھوڑی سی ماحول میں تبدیلی آ جائے۔ ایک اسکول کے پرنسپل نے، یہ کسی دھارمک استر پر بنا ہوا اسکول نہیں تھا بلکہ تمام مذاہب کی آماجگاہ تھی یہ اسکول۔ اس اسکول میں پرنسپل صاحب نے یہ چاہا کہ بچوں کی فوٹوگرافی ہو جائے، فوٹو کھچایا جائے، لہذا پرنسپل صاحب نے فوٹوگرافر کو بلایا، تصویر کشی کرنے والے کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ بتاؤ ایک بچے کی تصویر کھینچنے کے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا حضور ویسے تو 20 روپے لگتے ہیں، مگر چونکہ معاملہ شکشا کا ہے، ودیارتھیوں کا ہے، اسٹوڈنٹ کا ہے، اس لیے آپ مجھے 10 روپے پرتی بچہ دے دیجئے گا۔ پرنسپل صاحب نے سویکار کیا، ایکسپٹ کیا، قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد کلاس ٹیچر کو بلایا اور بلا کے کہا بچوں سے کہنا کل 20 روپے لے کر آئیں، ان کا فوٹو کھینچے گا۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر سے کہا کہ جا کے کہنا کہ کل 20 روپے لے کر آئیں۔ جس اسکول کا پرنسپل اتنا مہان ہو، اس کے کلاس ٹیچر کی مہانتا کا کیا عالم ہوگا؟ اس نے جا کے بچوں سے کہا کہ اپنے گھر جانا تو کل 50 روپے لے کے آنا، اس لیے کہ تمہارے فوٹو کھینچا جائے گا۔ ظاہر مہان ٹیچر سے تعلیم یافتہ بچہ کتنی ترقی پہ جانا چاہیے۔ یہ گھر پہنچا، اپنی اماں سے کہا کہ کلاس ٹیچر نے 100 روپے منگائے ہیں۔ کہا اچھا 100 روپے منگائے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب میں معذرت چاہتا ہوں خواتین سے جملہ، ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی لیکن سماج میں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں، ورنہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوتا۔ خاتون خانہ نے کہا ٹھیک ہے ابا کو آنے تو بات کرتی ہوں۔ بچہ تو شب میں سو گیا مگر ماں کی مامتا تو جاگ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں کون سی مامتا تھی جو جاگ رہی تھی، مگر فوراً شوہر نامدار کو مخاطب کر کے کہا کہ کل بچے کے اسکول میں بچے کا فوٹو کھینچے گا، انہوں نے 200 روپے منگائے۔ بے شک آپ کو حق ہے مسکرانے کا، مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بچے کی تربیت کا پہلا اسکول کیا ہے؟ ماں کی آغوش۔ جب پہلی ہی آغوش میں کرپشن کی گھٹی لے کے پیدا ہوا ہے اور پروان چڑھا آگے جا کے، تو پھر کس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے سماج میں کس بات کی اپیکشا اور امید رکھتے ہیں؟ یہ ویکتیگت سوچ ہی ہے جو آپ کو بدل سکتی ہے۔ بے ایمانی سے پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، حلال لقمہ اپنی اولاد کو کھلانا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس میرے عزیزوں مجھے بہت دیر آپ کے سامنے گفتگو نہیں کرنا ہے، مگر یہ بتانا ہے کہ حالات میں آپ کو کیسے زندگی بسر کرنا ہے، مظلومیت میں آپ کو کیسے رہنا ہے، ایجوکیشن کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ جو لوگ نوکری کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کس نے تم سے کہا کہ تمہیں ملک کی ضرورت کیوں ہے؟ تمہیں نوکریوں کی ضرورت کیوں ہے؟ اپنا کردار ایسا نہ بناؤ کہ تمہیں حکومت کی ضرورت ہو، اپنا معیار علم اتنا بڑھاؤ کہ حکومت کو تمہاری ضرورت ہو۔ اگر ہر ویکتی سوچ کو پالنا شروع کر دے تو ملک سے حکمرانی کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر یہ سوچنا پڑے گا۔ بتاؤ مجھے، علی حکومت کے محتاج تھے یا حکومت علی کی محتاج تھی؟ علی حکومت کے محتاج نہیں تھے، اس لیے جب غدیر میں حکومت ملی اور عرب کی نادانی نے حکومت لے لی تو علی نے تلوار نہیں دکھائی، کردار دکھایا۔
نہیں توجہ کیا آپ نے؟ علی نے قتل و خون کے میدانوں کو آباد نہیں کیا، قرآن کی بکھری ہوئی آیتوں کو سمیٹ کر مستقبل کے لیے علم کے چراغ روشن کیے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیے۔ اور علی کیسے خاموش رہے؟ کوئی آدمی حق پر کیوں خاموش رہتا ہے؟ سمجھیے حق پر کیوں خاموش رہتا ہے، اور اس خاموشی کو ملک کی بقا کا پیمانہ سمجھیے۔ یہ بلیدان رائے گا نہیں جائے گا، ملک محفوظ ہو جائے گا، ملک کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، اس لیے بلیدان دینا ضروری ہے۔ جب لکش بڑا ہو تو لکش کی پراپتی کے لیے بڑے بڑے بلیدان دینے پڑتے ہیں۔ پہلا بلیدان یہ ہے، ظلم کے مقابلے میں صبر کرو، جہل کے مقابلے میں علم حاصل کرو، کرپشن کے مقابلے میں ایماندار بن جاؤ، مانگنے کے مقابلے میں دینے والے بن جاؤ۔ اس وچار دھارا کا پنپنا ضروری ہے، اس سوچ کا آگے بڑھنا ضروری ہے، اس نظریے کا آگے بڑھنا ضروری ہے۔ بتاؤ علی کو حکومت کی ضرورت تھی یا حکومت کو علی کی ضرورت تھی؟ علی خاموش کیوں تھے؟ بڑا پرانا واقعہ ہے مگر نئے انداز سے سنانے کی کوشش کروں گا۔ دو عورتیں لڑتی ہوئی آئی، ایک نے کہا بچہ میرا ہے، ایک نے کہا بچہ میرا ہے۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کرے، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ ماں ہونے کا دعویٰ تو دونوں کر رہی تھی مگر مامتا اس کی جاگی جو اصلی تھی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، جو اصلی ماں تھی نا، ہاتھ جوڑے کہا یا علی بچہ اسے دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ پوچھے تو کوئی کہ جب حق تیرا تھا تو مانگا کیوں نہیں؟ کہا یہی تو بتانا ہے، حق بچا رہے کسی کے پالنے میں زندہ رہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو، حق جیوت رہنا چاہیے، حق کو ٹکڑوں میں نہ بٹنے دو، حق کو ٹکڑوں میں نہ بٹنے دو، حق زندہ رہے گا تو اہل حق پہچان لیے جائیں گے۔ حق ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، توجہ، حق کو پہچانو، اہل حق کو خود بخود پہچان جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ اہل حق کو پہچانو، حق کو پہچانو، اہل حق کو خود بخود پہچانو گے۔ دونوں ہیں دعویٰ کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی میرا بیٹا ہے، وہ کہہ رہی میرا بیٹا ہے۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، تاریخی جملہ ہے، جو سمجھ جائے انہیں میری طرف سے سبحان اللہ توجہ کیجیے گا۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کرو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ حقیقی ماں چیخ اٹھی یا علی بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دو۔ یہ بھی ماں کا دعویٰ کر رہی ہے، یہ بھی مامتا کا دعویٰ کر رہی ہے مگر رشتوں کو کٹنے پہ تیار کون ہو گئی؟ رشتوں کو بچانے کے لیے بلیدان دینے پہ تیار کون ہو گئی؟ سماج میں ایسی ماؤں کو پہچان کے سلام کرو۔ آئے میرا جملہ واضح ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسی ماؤں کو پہچانو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے دولتیں لٹائی ہیں، جنہوں نے